ستاروں پر یاد آیا کہ ایک ستارہ ہے عطارد، جو کل بات چل رہی تھی کہ جب سورج نکلتا ہے تو سارے ستارے بھاگ جاتے ہیں ستاروں کی، کیونکہ اکثریت کے باوجود سورج کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح مسلمان موحد اولیاء اللہ کے نزدیک عام لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ سب پر چھا جاتے ہیں۔ تو ستاروں پر یاد آیا کہ ایک سیارہ ہے عطارد، جس کا کوئی چاند نہیں، اور مشتری کے 6 چاند ہیں، جبکہ دنیا کو ایک چاند دیا گیا کیونکہ یہاں شریعت نافذ کرنی تھی۔ اگر کئی چاند ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک ہی چاند میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، اگر 2 چاند ہوتے تو لڑائیاں اور زیادہ ہوتی، لیکن عطارد سیارہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بھی چاند نہیں دیا۔ اس کی وجہ سائنسدان یہ لکھتے ہیں کہ عطارد سورج کے قریب ہے، سورج کی روشنی سے ہر وقت چمکتا رہتا ہے، تو جس کا دل خالق سورج سے قریب ہوتا ہے اس کو دنیا کے چاندوں کی طرف التفات نہیں ہوتا۔ عطارد کسی چاند نہیں دیا، خود سورج کے قریب ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سورج جس کے دل میں طلوع ہوتا ہے، وہ دنیا کے چاندوں کو نہیں دیکھتا کہ کہاں ہے چاند، کدھر ہے یہ حسین لوگ، کیونکہ وہ اپنے مولا اور خالق آفتاب سے قریب تر رہتے ہیں۔ ان کا دل 100% روشن رہتا ہے، تو ان کو چاندوں سے استغنا نصیب ہوتا ہے۔ جیسے جب سورج نکلتا ہے تو ستارے نظر بھی نہیں آتے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا۔ اور فرماتے ہیں حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں، حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں، رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں۔ اور فرماتے ہیں یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو، انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں، انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں۔ اللہ والوں کو تو دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد یاد رہتا ہے، جو بابا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ تم جا رہے ہو اور تمہیں لوٹ کے آنا ہے۔ اللہ والوں کو ہر وقت یہ فکر رہتی ہے ہم آئے نہیں ہیں بلکہ بھیجے گئے ہیں، اور ہمیں لوٹ کے اپنے مولا کے پاس جانا ہے۔ اس لیے وہ ساری دنیا میں رہنے کے باوجود دنیا سے بے خبر رہتے ہیں۔ دنیا میں تو اللہ کو پا گیا تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا مزہ بلا تقسیم اس کے دل میں گھول دیتا ہے۔ وہ صرف قطر اور نائجیریا کا بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ سارے عالم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جب مولا دل میں آتا ہے تو سارے عالم کی سلطنت اور تخت و تاج کا نشہ اللہ تعالیٰ دل میں گھول دیتا ہے۔ اللہ والے شاعر فرماتے ہیں لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اپنے کسی ولی کے دل میں پورے عالم کی لذت گھول دے۔ ایک عربی کا شعر ہے کہ اللہ پر مشکل نہیں کہ اپنے کسی ولی کے دل میں پورا عالم بھر دے۔ اب رہ گئی جنت، تو جب خالق جنت دل میں آتا ہے یعنی اپنی تجلی خاصہ سے متجلی ہوتا ہے، تو جنت والوں کو تو جنت تقسیم ہو کر ملے گی، مگر خالق جنت پر جو فدا ہے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جنت کا رس اور پوری دنیا کی لیلاؤں کا نمک گھول دیتا ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے لیلاؤں کو مہر دینا پڑتا ہے، روٹی کپڑا اور مکان اور معجون مغلظ بھی کھانا پڑتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ دل میں آتا ہے تو ساری عالم کے لیلاؤں کا رس اللہ تعالیٰ دل میں گھول دیتا ہے۔ نہ غسل واجب ہوتا ہے، نہ مہر لازم ہوتا ہے۔ بس کیا کہوں، اس مزے کے بیان سے زبان قاصر ہے۔ اس پر حضرت فرماتے میرا شعر ہے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ بتاؤ دونوں جہان افضل ہیں یا خالق دو جہاں افضل ہے؟ تو جب دونوں جہان سے افضل دل میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو دونوں جہان سے مستغنی کر دیتا ہے۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال تو کرے گا مگر جنت کو درجہ ثانوی میں رکھے گا،
جیسا کہ حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، یا اللہ میں آپ سے آپ کی رضا اور خوشنودی مانگتا ہوں اور جنت بھی مانگتا ہوں۔ پہلے رضا خوشنودی، پھر بعد میں جنت، تو جنت کو درجہ ثانوی فرمایا اور اللہ کی رضا اور جنت میں واو عطف داخل کیا۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف میں مغایرت ہوتی ہے، تو اللہ کی محبت کی ڈش اور ہے اور جنت کی ڈش اور ہے۔ جتنے عربی داں علماء دین یہاں ہیں ان سے پوچھو، اختر غیر علماء کی مجلس میں نہیں ہے، علماء دین کی مجلس میں ہے، بتاؤ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت لازم ہے یا نہیں؟ لہذا فرماتے ہیں کہ استغفار اور توبہ کے مفاہیم میں بھی فرق ہے، یہاں بھی وہی معطوف علیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ معلوم ہوا کہ استغفار اور ہے، توبہ اور ہے، دونوں کو نازل فرمانا واو عاطفہ کے ساتھ، وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ معلوم ہوا کہ استغفار اور ہے، توبہ اور ہے۔ اگر دونوں یکساں ہوتے تو اللہ تعالی حرف عاطفہ نازل نہ فرماتے، کیونکہ معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت لازم ہے۔ استغفار نام ہے ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنے کا۔ ہمارے یہاں دونوں کو ایک ہی معنی میں بولا جاتا ہے، کسی حد تک آ بھی سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے اور مغایرت دونوں غیر ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ یعنی معافی کہتے ہیں پچھلے گناہوں سے معافی مانگنے کو، اور توبہ نام ہے مستقبل کے گناہوں سے بچنے کے ارادے کا۔ تابہ ای رجا، یعنی تابہ کا مطلب اللہ کی طرف لوٹنے کا، کہ آئندہ یا اللہ میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو پکا ارادہ کرنے کا نام توبہ ہے کہ اللہ آئندہ مستقبل میں گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کی مدد کو ساتھ لے۔ نہ میں کچھ ہوں نہ میرا ارادہ کچھ ہے۔ ہمارے والا اس موقع پہ شعر پڑھتے تھے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم جیسے کمزور ہیں، ہماری توبہ بھی کمزور ہے، لیکن یا اللہ میں ارادہ کر رہے ہیں کہ آئندہ ہم آپ کو ناراض کرنے سے بچیں گے۔ جیسے بچہ اس وقت کہتا ہے جب ابا پٹائی لگا کے پوچھتے ہیں آئندہ کرے گا، تو یہ نہیں کہتا آئندہ کیوں، تو ابھی سے میں نہیں کہہ سکتا، ہاں کہتا آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہو سکتا آئندہ بھی ہو، لیکن اس وقت میں وہ کہتا ہے۔ ہمیں بھی اس وقت میں جب توبہ کریں اس وقت میں دل میں گناہ کا عزم نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ خیال ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ عزم نہیں ہے بلکہ یہ اندیشہ شکست توبہ ہے، یہ خوف شکست توبہ ہے کہ آئندہ بھی اگر گناہ ہو گیا تو کیا ہوگا، لیکن اس سے توبہ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ توبہ اس کے باوجود مقبول ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ پھر اگر پڑ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ہمارے والا بہترین مثال دیتے تھے کہ بچہ جو ہے وہ پاخانہ کرتا ہے، چھوٹا بچہ، اماں اس کو نہلاتی ہے دھلاتی ہے تو کیا اس کو پتا ہے کہ آئندہ نہیں کرے گا، آئندہ پھر کرے گا، کل کیا ہو سکتا ہے صبح کیا شام میں دوپہر میں پھر کر دے۔ بچوں کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہوتا، پھر اس کو نہلاتی دھلاتی ہے، پھر اس کو صاف کرتی ہے۔ تو بندہ بھی جتنی دفعہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باطنی غلاظت سے پاک کرتے ہیں جبکہ وہ سچی توبہ کرے۔ ہمارے شیخ یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر بچہ اس طرح غلاظت میں اٹا رہے تو کوئی ماں بھی اس کو پیار نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ بھی گناہ گار بندوں کو پیار نہیں فرماتے جب وہ گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اور توبہ کیسے ہوتی؟ ظاہری غسل سے نہیں، بلکہ بندے نے عرض کیا کہ ہیں داغ جو عصیاں کی اثر دامن دل پر، اشکوں کے سمندر میں نہا کیوں نہیں لیتے۔ یہ داغ کپڑے پہ نہیں لگتا، یہ داغ سیدھا دل پہ لگتا ہے۔ تو کپڑے پہ لگتا ہے تو فوراً دھو دیتے ہیں، چائے کا نشان کہیں پڑ نہ جائے اور رہ نہ جائے فوراً دھوتے ہیں۔ اسی طرح جب گناہ کا نشان بھی پڑ جائے فوراً آدمی دھو دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔